اندھی نفرت و محبت پر مبنی تقسیم کی شدت امریکہ میں پاکستان کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے۔ اس کے باوجود وہاں کے معتبر اخبارات و رسائل میں 9/11 کے حوالے سے جو مضامین لکھے گئے ہیں ان کی کثیر تعداد نہایت خلوص سے چند بنیادی نکات پر اتفاق کر رہی ہے۔ نیو یارک کے سر بفلک ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر اغوا کیے جہازوں سے جو حملہ ہوا وہ دل دہلا دینے کی حد تک حیران کن تھا۔ یہ دہشت گردوں کے جذباتی جنون کا اظہار نہیں بلکہ بہت مہارت سے تیار ہوئے طویل المدت منصوبے کا شاخسانہ بھی تھا۔ جدید ترین ٹیکنالوجی کی بدولت دنیا کے ہر خطے پر کڑی نگاہ رکھنے کی دعوے دار سپر طاقت مگر اس کا بروقت سراغ نہ لگا پائی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ 9/11 ہو جانے کے بعد اس کی حقیقی وجوہات کا ادراک کرتے ہوئے ان اداروں کو بھی جواب دہی کو مجبور کیا جاتا جو بے پناہ اختیارات و وسائل کے ساتھ ہر شے پر نگاہ رکھنے کے دعوے دار بنے ہوئے تھے۔ داعش سے مغلوب ہو کر مگر امریکہ نے افغانستان پر جنگ مسلط کرنے کی ٹھان لی۔ بھرپور وحشت سے 20 سال تک جاری رہی یہ جنگ مگر اپنے اہداف حاصل کرنے میں قطعاً ناکام رہی۔ طالبان فاتح کی حیثیت میں کابل لوٹ آئے ہیں۔ امریکی افواج کے افغانستان سے انخلا کا انداز آخری لمحات میں انتہائی ذلت آمیز رہا۔ 9/11 کی وجہ سے امریکی عوام میں ابلے جذبات پر غور کرتے ہوئے کامل بے بسی سے اب یہ اعتراف کیا جا رہا ہے کہ افغانستان پر مسلط کرتا جنگ نے فقط اس ملک ہی کو قیامت خیز تباہی کا نشانہ نہیں بنایا، امریکہ بھی انسانیت کی بنیادی اقدار سے بتدریج محروم ہونا شروع ہو گیا۔ مسلمانوں کو بلا استثناء دہشت گردی کی علامت بنا دیا گیا۔ فقط اپنے مذہبی شعائر پر قائم ہر مسلمان کو مشتبہ ٹھہرا دیا گیا۔ جاسوسی اداروں نے اس پر کڑی نگاہ رکھنے کے لیے مزید اختیارات حاصل کر لیے۔ اس کی نجی زندگی کا احترام باقی نہیں رہا۔ القاعدہ کے لیے کام کرنے کے شعبے میں گرفتار افراد کو بدترین تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ انہیں قانونی دفاع کے حق سے محروم رکھنے کے لیے گوانتانامو بے نامی جزیرے میں جانوروں کی طرح پنجروں میں بند کر دیا گیا۔ انسانی حقوق کے حتمی نگہبان ہونے کے مدعی امریکہ نے ان میں سے چند افراد کو اپنے دوست ممالک کے عقوبت خانوں میں رکھ کر تفتیش کے جاں گسل مراحل سے گزارا۔ امریکی پارلیمان کے حکم پر ہوئی تحقیق اگرچہ بعد ازاں یہ تسلیم کرنے کو مجبور ہوئی کہ چند بے ضمیر ماہرین نفسیات کی مدد سے تیار ہوئے تفتیشی نسخے ملزمان سے ٹھوس معلومات اگلوانے میں اکثر ناکام رہے۔ گوانتانامو بے میں رکھے کئی قیدیوں کو بالآخر رہا کرنا پڑا۔ ان میں سے چند اب طالبان حکومت میں اہم عہدوں پر بھی فائز ہو گئے ہیں۔ 2 دہائیاں گزر جانے کے بعد مابعد 9/11 ماحول پر مضامین لکھنے والے دکھے ہوئے اعتراف کر رہے ہیں کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑتے ہوئے امریکہ خود بھی کئی اعتبار سے وحشی ہو گیا ہے۔ تعصب اور نسل پرستی وہاں شدید تر ہو رہے ہیں۔ 2016 کے انتخاب میں ٹرمپ جیسے شخص کی کامیابی بھی وحشی ہوئے امریکہ کا بھرپور اظہار تھی۔ پرخلوص خود تنقیدی کو کھلے دل سے سراہتے ہوئے تاہم میں یہ عرض کرنے کو مجبور محسوس کر رہا ہوں کہ ان دنوں افغانستان کا ذکر کرتے ہوئے امریکہ کے لکھاری فقط مابعد 9/11 معاملات پر نگاہ رکھے ہوئے ہیں۔ یہ حقیقت فراموش کی جا رہی ہے کہ 9/11 بذات خود اس جہاد کا شاخسانہ بھی تھا جس کے طاقتور ترین سرپرستوں میں امریکہ بھی شامل تھا۔ دسمبر 1979 میں جب کمیونسٹ روس کی افواج افغانستان میں داخل ہوئیں تو امریکہ نے عہد باندھ دیا کہ اسے وہاں گھیر کر نیست و نابود کر دیا جائے۔ ویتنام کی ہار کا بدلہ لینے کے علاوہ مقصد یہ بھی تھا کہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے مقابلے پر کھڑے کمیونسٹ بلاک کو شکست دی جائے۔ امریکہ اس کی بدولت دنیا کی واحد سپر طاقت شمار ہو۔ دنیا کے بقیہ ممالک وہاں موجود نظام و اقدار کی نقالی کو مجبور ہو جائیں۔ سوویت یونین کی شکست و ریخت کے بعد تاہم امریکہ نے افغانستان کو بھلا دیا۔
مجاہدین کی جن 7 تنظیموں کو وہ جدید ترین ہتھیاروں سے لڑنے کی تربیت دیتا رہا، کمیونزم سے آزاد کروائے افغانستان کو مستحکم و خوشحال ملک بنانے کے بجائے ایک دوسرے کی جان کے درپے ہو گئی۔ افغان جہاد کے کلیدی سرپرست یعنی پاکستان کو بھی بھلا دیا گیا۔ 1990 کی دہائی کا آغاز ہوتے ہی الزام لگنا شروع ہوا کہ ہم خود کو ایٹمی قوت بنانا چاہ رہے ہیں۔ ہمیں اس مقصد کے حصول میں ناکام کرنے کی خاطر اقتصادی پابندیوں کا نشانہ بنایا گیا۔ بتدریج ہم پر دہشت گردی کے سرپرست ہونے کے الزامات بھی لگنا شروع ہو گئے، اور ایسا کرتے ہوئے انتہائی رعونت سے فراموش کر دیا گیا کہ 1980 میں امریکہ اور اس کے اتحادی کون سے عناصر کی دل و جان سے سرپرستی فرما رہے تھے۔ افغان جہاد کی سرپرستی کرتے ہوئے امریکہ نے 1980 کی دہائی میں پاکستان کو بھی بدل دیا۔ ہمارے ہاں بدترین آمریت کی حوصلہ افزائی ہوئی، اسلام کی ایسی تعبیر ہماری نوجوان نسلوں کے ذہنوں میں کاشت کر دی گئی جس نے ہمارے خطے میں صوفیاء کی صدیوں کی لگن سے متعارف کروائی مذہبی رواداری کی روایت کا خاتمہ کر دیا۔ 1980 کی دہائی سے جاری ہوئی بے دریغ ذہن سازی ہمارے معاشرے کو آج بھی خوفناک انداز میں تقسیم کیے ہوئے ہے۔ کافر سازی کا رجحان شدید تر ہو رہا ہے۔ افغانستان کی بربادی اور پاکستانی ریاست و معاشرے پر اس کے ناگہانی اثرات مگر ماں بعد 9/11 معاملات کا جائزہ لیتے امریکی لکھاریوں کو محسوس ہی نہیں ہو رہے۔ پرخلوص خود تنقیدی ایک حوالے سے صفاقانہ خود غرضی بھی نظر آتی ہے جو فقط 9/11 کے بعد پرتشدد ہوئے امریکی معاشرے پر ہی نگاہ رکھے ہوئے ہے۔ یہ رویہ مجھے یہ خدشات دہرانے کو مجبور کر رہا ہے کہ 1990 کی دہائی کی طرح امریکہ ایک بار پھر ہمارے خطے کے معاملات سے لا تعلقی اختیار کر لے گا۔ افغانستان میں ہوئی ہزیمت سے شرمسار ہوا امریکہ یہ چاہے گا کہ اپنی بقا اور استحکام کے لیے غیر ملکی امداد کا ہر اعتبار سے محتاج ملک اب اس کی ذمہ داری نہ رہے۔ وہاں اگر استحکام میسر نہیں ہوتا تو اس کے اثرات پاکستان جیسے ہمسائے اپنے تئیں بھگتے۔ امریکہ ورلڈ بینک یا IMF کے بجائے روس اور خاص طور پر امریکہ کے ساتھ تیزی سے برابری کی طرف بڑھتا چین اپنے وسائل کا وافر حصہ افغانستان پر خرچ کرے۔ امریکہ کی حکمران اشرافیہ پر اعتماد ہے کہ مذکورہ ممالک ان کی طرح افغانستان میں کھلے ہاتھ سے پیسہ خرچ کرنے کو تیار نہیں ہوں گے۔ گزشتہ 20 برسوں میں تیار ہوا متوسط طبقہ ہی نہیں بلکہ عام افغانوں کی اکثریت بھی لہٰذا بالآخر معاشی استحکام اور خوشحالی کے امکانات تشکیل دینے میں ناکام نظر آتے طالبان کے خلاف ہو جائیں گے۔ ان کا غصہ بتدریج افغانستان کے ہمسایہ ممالک کا رخ کرنا بھی شروع کر دے گا۔ اپنی ذلت آمیز شکست سے پشیمان ہوا امریکہ ہمارے خطے میں حالات کو ہرگز پر امید بنانے کا متمنی نہیں ہے۔